السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یاسمین خانم چپ نہ رہ سکی۔ میری خاطر کیوں؟ اس کے لہجے سے شدید ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ تجھ سے میرا اٹوٹ رشتہ ہے۔ کامران اپنی وارفتگی کے سبب یاسمین خانم کے بگڑے ہوئے تیوروں کو محسوس نہیں کر سکا تھا۔ کیسا رشتہ؟ یاسمین کی آواز یک بہ یک تیز ہو گئی۔ کامران یاسمین خانم کے انداز سوال پر چونک اٹھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکا، پھر پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو سمیٹ کر کہنے لگا، وہی محبت کا رشتہ جس سے ہم دونوں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے شجاع الدین کامران کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اہل دل کے لیے محبت کا اقرار اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کامران بھی اس کیفیت سے دوچار تھا۔ وہی محبت جس کا اقرار تو نے بھی کیا ہے۔ کیسی محبت اور کیسا اقرار؟ یاسمین خانم برہم ہو گئی۔ وہ محبت جس کا رشتہ بچپن کی رفاقت نے جوڑا تھا۔ اب کامران کی آواز لکنت کا شکار ہونے لگی تھی۔ وہ رشتہ بہت دن پہلے توڑ دیا گیا۔ یاسمین خانم نے مکمل باغیانہ روش اختیار کر لی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ رشتہ تیری مرضی سے نہیں توڑا گیا۔ شجاع الدین کامران ایک حادثاتی شکست کی طرف بڑھتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس نسبت کو قطع کیا گیا تو وہ تیری معصومیت اور بے خبری کے دن تھے۔ کچھ بھی صحیح، مگر میرے ماں باپ کا فیصلہ درست تھا۔ یاسمین خانم کے لہجے میں بڑی جارحیت تھی۔ اس نسبت اور رشتے کو ٹوٹ ہی جانا چاہیے تھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو یاسمین؟ شجاع الدین کامران کو سکتہ سا ہو گیا۔ ہاں، یہ میرے الفاظ ہیں۔ یاسمین خانم اس قدر مشتعل ہو گئی تھی کہ اس کے شاداب چہرے پر خون سا جھلکنے لگا تھا۔ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔ تم نسبت کی بات کرتے ہو۔ اگر میرے ماں باپ مجھے تمہارے ساتھ رشتہ ازدواج میں بھی منسلک کر دیتے تو میں اس بندھن کو قبول نہ کرتی۔ ہزاروں زخم کھا کر بھی ثابت قدم رہنے والا کامران صنف نازک کے اس حملے کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کے چٹانوں جیسے پاؤں کانپنے لگے۔ پھر وہ تمہاری آنکھوں میں کیا تھا یاسمین؟ کامران کی زبان کسی ناتواں مریض کے جسم کی طرح لرزنے لگی۔ وہ محض ایک ہمدردی کا جذبہ تھا جسے کبھی کبھی میری آنکھیں بیان کر دیا کرتی تھیں۔ تصورات کی دنیا میں کامران نے یاسمین خانم کے جن ہونٹوں سے شبنم کے برسنے کا منظر دیکھا تھا، اب انہی لبوں سے پگھلی ہوئی آگ کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ مجھے تجھ سے ہمدردی تھی کامران۔ تو ایک یتیم اور زمانے بھر کا ٹھکرایا ہوا بچہ تھا، اس لیے مجھے ہمدردی تھی۔ یاسمین خانم نے بھی فرق مراتب کو مٹا ڈالا تھا اور وہ انتہائی گستاخانہ لہجے میں کامران کو مخاطب کر رہی تھی۔ بدقسمتی سے میرے اور تیرے درمیان ایک خاندانی رشتہ بھی تھا۔ اس رشتے کی آبرو رکھنے کے لیے میں تجھے اپنائیت کی نظروں سے دیکھتی تھی، مگر تیری فطری کمینگی نے جذبوں کے تقدس کو ہوس کا رنگ دے ڈالا۔ تو ایک حریص اور احسان فراموش انسان ہے۔ مجھے حاصل کر کے میری عظیم الشان حویلی سے اپنے شکستہ کھنڈر کا تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ کبھی تو نے اپنی حیثیت پر غور نہیں کیا، اپنی اوقات پر غور نہیں کیا؟ ایک معمولی سپاہی کا بیٹا جسے غداری کے جرم میں ذبح کر دیا گیا، میرا ہم سفر بننے کا آرزومند ہے تو اس معاشرے کے لیے غلاظت کا ایک بوجھ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو جلد از جلد میری حویلی کو کثافت کے اس ڈھیر سے پاک کر دے۔ یاسمین خانم کی رگوں میں دوڑنے والا خون آنچ دینے لگا تھا۔ شجاع الدین کامران کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ مشکل سنبھلا اور پھر بڑے شکستہ لہجے میں کہنے لگا، یاسمین، تو راجپوتوں کی اس رسم سے خوب واقف ہے کہ وہ ایسی نسبتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ جب کوئی جے چند کسی سنجوگتا کی راہ میں حائل ہوتا ہے تو پرتھوی راج ایک مانگ کو سوئمبر کی بھری جلسہ گاہ سے جبراً اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کامران نے مجبوراً یاسمین خانم کو راجپوتوں کی تاریخ کے ایک یادگار واقعہ کا حوالہ دیا۔ میں سنجوگتا نہیں، یاسمین خانم بنت قائم خان ہوں۔ یاسمین کی نفرت اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ سنجوگتا اجمیر کے حکمران کے ساتھ
اس لیے چلی گئی تھی کہ وہ خود بھی سمراٹ پرتھوی راج چوہان کو پسند کرتی تھی، اور مجھے تجھ سے نفرت ہے، صرف نفرت نہیں، شدید نفرت، ناقابل بیان نفرت۔ شجاع الدین کامران چند لمحوں تک پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یاسمین خانم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ تو صرف مجھے ایک بے گھر، مفلس اور یتیم بچہ سمجھتی تھی یاسمین؟ اب کامران کے لہجے میں اذیت و کرب کی شدت کے بجائے ایک ٹھہراؤ سا تھا۔ وہ میرے بچپن کا ذکر ہے۔ یاسمین کے ہونٹوں سے برسنے والے شعلوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں اپنے ہوش و حواس کے عالم میں تجھے دنیا کا سب سے زیادہ لعنت زدہ انسان سمجھتی ہوں۔ کامران نے یاسمین خانم کے اس انتہائی ذلت آمیز فکرے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا کمرے کے وسط میں پہنچا اور اس سنگی ستون کو غور سے دیکھنے لگا جس پر بہترین نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ کچھ دیر تک کامران پر مکمل سکوت کسی کیفیت طاری رہی، پھر اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور سنگی ستون اس کی شمشیر کا ہدف بن گیا۔ کامران دیوانہ وار پتھر پر ضربیں لگا رہا تھا، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ قائم خان، یاسمین خانم اور اس کی ماں پر وحشت سی طاری ہو گئی تھی، اور انہیں یقین آ گیا تھا کہ شجاع الدین کامران اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ کامران نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کو ایک نظر دیکھا اور اسے حویلی کے قیمتی قالین پر پھینک دیا۔ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہا۔ جس کی محبت نے شمشیر زنی کا فن سکھایا تھا، جب وہی اجنبی نکلا تو پھر فولاد و آہن کے اس ٹکڑے سے کیا رشتہ؟ شجاع الدین کامران نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر اپنے ماموں سے مخاطب ہو کر بولا، تو جیت گیا قائم خان۔ نیلگوں آسمان کے فیصلوں میں ہم خاکی انسان ذرا بھی مداخلت نہیں کر سکتے۔ الفاظ کی گونج ختم ہو گئی اور شجاع الدین کامران تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سردار نرسنگا کے آدمی شدید اضطراب کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ انہیں خطرہ لاحق تھا کہ کہیں صبح کے آثار نمودار نہ ہو جائیں، اور پھر بیدار ہونے والے لوگ قزاقوں کو پہچان کر نیا ہنگامہ کھڑا کر دیں۔ جیسے ہی کامران باہر آیا، ایک قزاق نے آگے بڑھ کر تیز سرگوشی میں کہا، چھوٹے ٹھاکر، کام پورا ہو گیا؟ ہاں، کامران نے ایک لفظی جواب دے کر قزاق کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز بجھی بجھی تھی، مگر وہ اپنی دلی کیفیت کو نرسنگا کے آدمیوں سے چھپانا چاہتا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسی قزاق نے دوبارہ شجاع الدین کامران سے پوچھا۔ تم لوگ جنگل کی طرف چلے جاؤ گے اور میں بڑے مندر کی جانب لوٹ جاؤں گا۔ کامران نے اپنے لہجے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، سردار نرسنگا سے کہہ دینا کہ میں کل کسی وقت اس کے پاس آ کر تفصیلی حالات سے آگاہ کروں گا۔ تمام قزاق اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھے اور دبی دبی آوازوں میں اپنے سردار کی جیکار کر رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ ہم لوگ جدھر بھی رخ کریں گے، جس سمت بھی جائیں گے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہ سردار نرسنگا کی بلند اقبالی کا اثر ہے کہ وہ کسی مارکے میں شکست سے دوچار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے غلاموں کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ وہ فتح کا ایک سیلاب ہے کہ جدھر سے گزرتا ہے اپنے دشمنوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ چھوٹے ٹھاکر، تم نے دیکھا کہ ہمارے آدمیوں کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹھپکا، اور اتنا بڑا مسئلہ کس قدر آسانی سے حل ہو گیا۔ کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ سردار نرسنگا نے اپنے بہترین جانثاروں کو موت کے منہ میں جھونک دیا ہے۔ قائم خان راجپوت کی حویلی کی طرف جانے والوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کامران نے قزاقوں کی اس جشن ارشاد پر اپنے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ اپنے راستے پر چلتا رہا۔ کامران کو احساس تھا کہ یہ خوفناک مرحلہ کسی غارت گری کے بغیر گزر گیا۔ لوگوں کی سوچ درست تھی کہ اگر اس مارکے میں خون کے دریا بھی بہہ گئے تو اس سے ایک معمولی تباہی سمجھا جائے گا، لیکن اب کسی قزاق کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی تو نرسنگا کے آدمیوں نے اس سے اپنے سردار کی بلند اقبالی سے تعبیر کیا۔ اب کامران ان وحشیوں سے کیا کہتا کہ اس جنگ میں
اسے بدترین شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ سب کے بدن سلامت تھے، مگر خود اس کے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ قائم خان کی حویلی کے در و دیوار میں جذب ہو گیا ہے۔ الغرض رات کے اندھیرے میں یہ پر اسرار سفر جاری رہا۔ تمام قزاق اپنی زندگی کی بازیابی کا جشن مناتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے، اور شجاع الدین کامران مردہ قدموں کے ساتھ بڑے مندر میں داخل ہو گیا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ مندر کے بیشتر پجاری گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر ٹھاکر کرشن راؤ اور رام سروپ شدید بے چینی کی کیفیت میں جاگ رہے تھے۔ جب ان دونوں نے کامران کو مندر کے دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ تو آ گیا ہے میرے بیٹے؟ کرشن راؤ کا لہجہ بڑا منافقانہ تھا، مگر ظاہری طور پر اس میں بہت اپنائیت تھی۔ میں جانتا تھا کہ تو میرے پاس لوٹ کر ضرور آئے گا۔ باہر کی دنیا بڑی سنگ دل اور شفاق ہے، وہاں ہر آنکھ میں تیرے لیے نفرتوں کے تیر ہیں، ہر ہاتھ میں زہر آلود خنجر ہیں، اور ہر دماغ میں تباہی کے منصوبے ہیں۔ مگر اس مندر میں تیری بے چین آتما کو شانتی دینے کے لیے سریلی گھنٹیوں کا شور ہے، دیوداسیوں کے من موہ لینے والے بھجن ہیں، اور پجاریوں کے سکھ کی نیند سلا دینے والے کیرتن ہیں۔ ہاں ٹھاکر، میں لوٹ آیا ہوں، شجاع الدین کامران نے کرشن راؤ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، اگرچہ اس وقت کمرے میں نیم تاریکی کی سی کیفیت تھی، اور کامران کی شکستگی کے آثار کو سمجھنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ظاہری حالت کو کرشن راؤ کی نظروں میں تماشا بنانا نہیں چاہتا تھا۔ بوڑھا ٹھاکر ایک جہاں دیدہ انسان تھا۔ اس نے کامران کے گریز کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی۔ تیرے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے۔ شجاع الدین کامران پر ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا، اور ٹھاکر کرشن راؤ اسے بڑی ہوشیاری سے اپنے دام میں الجھا رہا تھا۔ کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ کرشن راؤ نے ایک اور سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ خوفناک مرحلہ بخیر و عافیت گزر گیا۔ بوڑھا ٹھاکر بڑی احتیاط سے کامران کو کریت رہا تھا۔ کامران خاموش رہا۔ وہ صرف دیوداسی شکنتلا سے ملنے کے لیے بڑے مندر آیا تھا، اور کرشن راؤ اس کے جذبوں سے ایک اذیت ناک کھیل کھیل رہا تھا۔ تو نے اپنا مقصد حاصل کر لیا؟ بوڑھے ٹھاکر کے سوالات کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تو اپنے سب سے بڑے دشمن قائم خان سے مکمل انتقام لے چکا ہوگا۔ دراصل کرشن راؤ کامران کی زبان سے حالات کی پوری تفصیل سننا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ تو بتا کہ تو نے قائم خان جیسے با اثر انسان پر کس طرح قابو پایا؟ کہیں اس نے تیرے ساتھیوں کو پہچان تو نہیں لیا کہ وہ سادھوؤں کے لباس میں سردار نرسنگا کے آدمی تھے؟ آہستہ آہستہ کرشن راؤ کی عیاریاں ظاہر ہوتی جا رہی تھیں۔ نہیں ٹھاکر، کامران نے جھنجھلا کر کہا، میرا منصوبہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ قائم خان سردار کے آدمیوں کو پہچان لیتا۔ اسے تو گمان بھی نہیں گزرا کہ سادھوؤں کی وہ جماعت نرسنگا کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ کامران نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جواب دیا، میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ تو نے بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے کام لیا، مگر پھر بھی ایک خطرے کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کرشن راؤ نے اپنی عادت کے مطابق نئی چال چلی۔ کیا خطرہ؟ کامران نے چونک کر پوچھا۔ نرسنگا کے آدمیوں کو جوگیوں کے لباس میں دیکھ کر قائم خان نے یہ اندازہ تو کر لیا ہوگا کہ اس کی حویلی پر حملہ کرنے والے ہندو قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھاکر کرشن راؤ نے انتہائی فریب کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامران پر ایک اور نفسیاتی وار کیا۔ تیرا منصوبہ کتنا بھی مکمل صحیح، مگر تو اپنے ساتھیوں کے لباس کو نہیں چھپا سکتا تھا۔ قائم خان نے سمجھ لیا ہوگا کہ حملہ آور مسلمان نہیں تھے۔ یہ بڑی فساد برپا کر دینے والی بات ہے کہ تیرے ذاتی انتقام کی وجہ سے پوری ہندو قوم بدنام ہو جائے۔ شجاع الدین کامران حیرت سے کرشن راؤ کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کے پاس ٹھاکر کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ قائم خان سلطان ناصر الدین محمود کے دربار میں شکایت کر سکتا ہے کہ کل رات اس کے مکان پر
سینکڑوں ہندوؤں نے حملہ کیا تھا۔ اس طرح چند لٹیروں کی وجہ سے ہماری پوری قوم پر حرف آ سکتا ہے۔ قائم خان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مندروں میں پوجا پاٹ کے بجائے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس طرح پجاریوں کے ساتھ عبادت گاہوں کا تقدس بھی بدنام ہو سکتا ہے۔ ٹھاکر کرشن راؤ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر اپنی جھکی ہوئی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے بولا، اگر ایسا ہوا تو یہ بات غیرت مند ہندوؤں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ میں سردار نرسنگھا سے کہوں گا کہ اس نے کھلے عام اپنے آدمیوں کو بھیج کر عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ وہ لٹیرے تو جنگلوں میں روپوش ہو جائیں گے، مگر پوری ہندو قوم شاہی عتاب کا نشانہ بن جائے گی۔ کرشن راؤ اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ شجاع الدین کامران نے ٹھاکر کی بات کاٹ دی۔ سب تیرا واہمہ ہے ٹھاکر، کامران نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے ایسا کوئی نشان راستے میں نہیں چھوڑا ہے کہ جس کا تعاقب کرتے کرتے قائم خان ہندوؤں کی عبادت گاہوں تک پہنچ جائے۔ میرا ذہن کسی اندیشے میں مبتلا نہیں، میں زندہ حقائق پر غور کر رہا ہوں۔ کرشن راؤ کی آواز بدستور بلند تھی۔ تیری ایک لغزش میری پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو مسلسل بہک رہا ہے ٹھاکر، کامران نے ناگوار لہجے میں کہا۔ میری طرف سے تیرا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا ہے، اس لیے میرے خلاف نئے نئے بہانے تراش رہا ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے زیادہ پریشان نہ کریں۔ اگر تجھے اس مسئلے کو ابھارنا ہی ہے تو پھر جا سردار نرسنگھا کے پاس اور اس کے سامنے جا کر ماتم کر۔ کامران بے نیازی کے ساتھ مڑا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ کامران کے جاتے ہی ٹھاکر کرشن راؤ نے چین کی سانس لی اور پجاری رام سوروپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میں مطمئن ہوں رام سوروپا۔ وہ کس طرح ٹھاکر؟ پجاری نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا تمام خطرات ٹل گئے؟ ہاں، کرشن راؤ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ملیچ یعنی شجاع الدین کامران اپنے ماموں سے انتقام لینے میں، بدلہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے چہرے سے شکست کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ تو پھر وہ ناکامی کی حالت میں واپس کیوں لوٹ آیا؟ پجاری رام سوروپ نے اپنی عیار عقل کی روشنی میں نیا سوال کیا۔ وہ آنے کے لیے مجبور تھا۔ کرشن راؤ کے غلیظ ہونٹوں پر اب بھی ایک شفاق مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ نرسنگھا کا قاتلانہ حکم اس کی واپسی کے لیے کافی تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر کن آنکھوں سے اپنی ماں کی لاش کا نظارہ کرتا؟ مجبوراً اسے ناکامی کی حالت میں واپس آنا پڑا۔ تو ٹھاکر، آپ کا مطلب ہے کہ وہ ملیش قائم خان کے حصار کو توڑ کر حویلی کے اندر داخل نہیں ہو سکا؟ پجاری رام سوروپ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یقیناً، ٹھاکر کرشن راؤ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ لٹیروں کی ایک بڑی جماعت بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ آخر قائم خان ایک ذہین اور زمانہ شناس انسان ہے۔ وہ اپنے دشمن سے ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اس کے دفاعی انتظامات بہت سخت ہیں۔ کرشن راؤ نے اس طرح کہا جیسے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھاکر، یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اپنے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی دوسری رات کا انتظار کر لیتا۔ پجاری رام سوروپ کا ذہن ابھی تک مکمل طور پر وسوسوں کی قید سے آزاد نہیں تھا۔ اب ایسی کوئی رات اس کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ ٹھاکر نے مسند پر دراز ہوتے ہوئے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے رام سوروپ کو بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ اس کو آزادی بس ایک رات کے لیے بخشی گئی تھی، چند لمحوں بعد کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے گی۔ ٹھاکر، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، پجاری رام سوروپ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چھوٹے ٹھاکر نے قائم خان کو قتل کر دیا ہو اور اس کشمکش میں نرسنگھا کے بھی کچھ آدمی ہلاک ہو گئے ہوں؟ رام سوروپ نے ایک بے بنیاد اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کہ تو نے آج معمول سے زیادہ بھنگ پی لی ہے۔ ٹھاکر کرشن راؤ نے پجاری رام سوروپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے لباس پر خون کی کوئی چھیٹ نظر آتی۔ کہیں قتل و غارت کا بازار اس طرح گرم ہوتا ہے کہ انسانوں کے لباس صاف و شفاف رہیں
اور ان کے جسموں کو کسی زخم کی ہلکی سی خراش تک دکھائی نہ دے۔ پجاری رام سوروپ نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور کرشن راؤ زمین دوست تہخانے کی طویل راہداری سے گزر کر رات کے آخری لمحات بسر کرنے کے لیے نوخیز دیوداسی روپا کے کمرے میں چلا گیا۔ شجاع الدین کامران بڑی شکستہ حالت میں شکنتلا کے پاس پہنچا۔ دیوداسی نے پہلی ہی دستک میں دروازہ کھول دیا۔ شکنتلا اس رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر کامران کی کامیابی کے لیے بے شمار دعائیں تھیں۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، شکنتلا بے قرار ہو کر باہر نکل آئی اور پھر کامران کو اپنے سامنے پا کر چیخ اٹھے، یہ تم ہو ٹھاکر؟ ہاں شکنتلا، یہ میں ہوں، شجاع الدین کامران، جس کے مقدر میں شکست و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ کامران کے قدم غیر متوازن ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر سنبھلنے کی کوشش کی۔ اندر آ جاؤ ٹھاکر۔ دیوداسی شکنتلا نے بے احتیاط ہو کر اسے اندر کھینچتے ہوئے کہا، تمہیں اس طرح میرے کمرے کے سامنے کھڑا دیکھ کر کئی فتنے جنم لے لیں گے۔ شجاع الدین کامران لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ نہیں شکنتلا، آج کے بعد کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ میری زندگی کی یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کے اندھیروں میں سارے ہنگامے، سارے فتنے ایک ایک کر کے فنا ہو گئے۔ کل ایک نئی صبح طلوع ہوگی، ایسی صبح کہ جس کے دامن میں امن ہی امن ہے شکنتلا، شانتی ہی شانتی ہے۔ کامران کے ہونٹوں سے اس کی نا آسودہ حسرتوں کا خون ٹپک رہا تھا۔ اگر وہاں کوئی اجنبی شخص موجود ہوتا تو کامران کی گفتگو سے یہی مفہوم اخذ کرتا کہ یہ نوجوان اپنی زندگی میں جس خوشگوار انقلاب کا انتظار کر رہا تھا وہ پوری توانائی اور تابناکی کے ساتھ رونما ہو چکا ہے۔ مگر شکنتلا جانتی تھی کہ شجاع الدین کامران اس وقت کیسی ناقابل بیان کرب سے دوچار ہے۔ دیوداسی نے تیزی کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ اس مختصر سے وقفے میں کامران شکنتلا کے بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ دیوداسی نے چراغ کی روشنی میں دیکھا، کامران کا سرخ و سفید چہرہ شدت غم سے سیاہ ہو گیا تھا۔ ٹھاکر، تم اپنے کمرے میں چلو، شکنتلا نے کامران کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں بھی یہاں میری موجودگی سے ڈر لگتا ہے؟ خلاف معمول کامران کا لہجہ تلخ تھا۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ کر ٹھاکر کہ میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگوں۔ شکنتلا کے سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ میں اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں، تمہاری طرف سے فکر مند رہتی ہوں کہ اگر کرشن راؤ کے کسی مخبر نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو نیا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں کہہ چکا ہوں شکنتلا کہ اب کوئی ہنگامہ سر نہیں اٹھائے گا۔ کامران کو اپنی تلخ کلامی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے لہجہ بدل کر بولا، سارے ہنگامے بے کسی کی موت مر چکے، اب ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو ٹھاکر۔ شکنتلا اچانک رونے لگی۔ اگر سکون ہوتا، اگر اطمینان ہوتا تو تمہارے چہرے پر شادابیاں رقص کر رہی ہوتی۔ میرے چہرے کا ذکر چھوڑو کہ وہ بد نصیبوں کی آگ میں کوئلے کا ڈھیر بن چکا۔ کامران نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تمہاری یادیں دامن گیر نہ ہوتی تو تم سے ملے بغیر چلا گیا ہوتا۔ میرے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر شکنتلا کمرے کے ایک گوشے کی طرف بڑھی۔ پھر دیکھتے ہی وہ ایک خفیہ راستہ نمودار ہو گیا جس سے گزر کر شکنتلا اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی تھی۔ کامران نے چپ چاپ دیوداسی کی تقلید کی اور وہ اپنے آپے میں آ گیا۔ شکنتلا، میں اپنی زندگی کی سب سے اہم بازی جیت کر بھی ہار گیا۔ کامران نے اس رات کی الم انگیز رودات شکنتلا کو بتاتے ہوئے کہا، اب کسی سے کیا شکوا کہ جس کی خاطر میں نے عذاب جھیلے اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے شجاع الدین کامران کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ یاسمین کو مجھ سے محبت نہیں، ہمدردی تھی، وہ ہمدردی جو ایک لاوارث اور اپاہج انسان سے کی جاتی ہے۔ کیا میں نے اسی کے لیے اپنی زندگی کو حادثات کے دوزخ میں جھونک دیا تھا؟ کیا میں نے یہی جاں گداز لمحات دیکھنے کے لیے اپنی ماں کو فراق میں جلایا تھا، یعنی جدائی میں جلایا تھا؟ میں کیسا شفاق انسان ہوں شکنتلا کہ کسی ایک انسان کو بھی
سکون کی چند سانسیں فراہم نہ کر سکا۔ جدھر گیا اذیت ناک مسائل کی قطار کھڑی کر دی، اور جس سے ملا رنج و الم کی سوغات بخش دی۔ یاسمین نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس زمین کا ناقابل برداشت حصہ ہوں، کیا میں اتنا برا ہوں کہ میری ذات میں کوئی ایک بھی خوبی موجود نہیں؟ یاسمین بھی جھوٹ بولتی ہے اور دنیا والے بھی غلط کہتے ہیں۔ شکنتلا کی زبان سے آگ برسنے لگی تھی۔ وہ سب کے سب زمانہ ساز اور اچھے وقت کے ساتھی ہیں، مگر تمہیں کیا ہو گیا ہے ٹھاکر کہ اپنی لالا و گل جیسی شخصیت کو پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دینا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ فولاد موم نہیں ہو سکتا اور کسی پتھر میں جونک بھی نہیں رکھ سکتی، پھر کیوں اس قدر خوفناک تجربے کر رہے ہو؟ یہ جنون ہے، وحشت ہے، دیوانگی ہے۔ خدا کے لیے ایک نظر ان کی طرف بھی دیکھو جو سرے راہ گزر تمہارے انتظار میں بیٹھے بیٹھے نیم جاں ہو چکے ہیں، اور اب جن کی آنکھیں بجھنے ہی والی ہیں۔ تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ اور کچھ چراغوں کو بچا لو جن کی لو بہت دیر سے تھر تھرا رہی ہے۔ زندگی ایک عورت کے اقرار یا انکار کا نام نہیں، یہ نعمت خسارے کے تصور سے بہت زیادہ بلند ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں شکنتلا، تم میری بے خواب زندگی کا شمار بھی نہیں کر سکتی۔ کامران کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ میرے پاس آؤ ٹھاکر، میں تمہیں سلا دوں۔ شکنتلا وارفتہ ہو کر آگے بڑھی۔ کامران گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے قریب نہ آؤ شکنتلا، یہ بدعہدی ہے، میں تو ایک کا ہو چکا۔ شکنتلا سناٹے میں آ گئی، پھر چند لمحوں میں اس کا پورا بدن عرق ندامت سے نہا گیا۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا ٹھاکر، دیوداس کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ میں تمہارا بہت احترام کرتا ہوں شکنتلا، کامران نے پرسوز لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری قربانیوں کا احساس ہے۔ کامران کی زبان لکنت کا شکار ہو گئی اور لفظ ٹوٹ کر بکھر گئے۔ تم ٹھیک کہتے ہو ٹھاکر۔ شکنتلا مایوسیوں کا ایک شکستہ مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ پھر بھی تم نے میرا احترام تو کیا، جیسے پتھروں کے بتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ میں اپنے آپ سے مجبور ہوں شکنتلا۔ کامران کی آواز میں اب بھی ہلکی ہلکی لرزش موجود تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میری زندگی ایک عورت کے اقرار و انکار میں سمٹ کر رہ گئی۔ میں نے اللہ کی اس عظیم نعمت کو نیم باز آنکھوں اور گداز ہونٹوں کی ایک جنبش پر قربان کر دیا۔ یقیناً میرا گناہ معافی کے قابل نہیں، مگر میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ میری آنکھوں کی بینائی زائل ہو چکی ہے۔ میری فکر چھوڑ دو ٹھاکر، میں تو ایک دریدہ بدن عورت ہوں، مجھے کسی شریف اور پاک باز مرد کی رفاقت کا حق حاصل نہیں۔ مگر تم اپنی دنیا میں چلے جاؤ اور اس ناتواں عورت کو سسک سسک کر مرنے سے بچا لو جو قبر کے کنارے بیٹھی ہے اور جو تمہاری جنم داتا ہے۔ یاسمین خانم اور سعدیہ خانم دونوں عورتیں ہیں، ایک نے تم پر عذاب ناک موت نازل کی ہے اور دوسری نے تمہیں جنم دیا ہے۔ موت اور زندگی دینے والوں کے ساتھ ایسا سلوک روا نہیں رکھا جاتا۔ میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں شکنتلا۔ شجاع الدین کامران نے اپنے آپ پر جبر کیا اور آنسوؤں کے سمندر کو پی گیا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن یہ جور و جفا کا زندان ضرور ٹوٹے گا اور تم آزادی کا اجالا دیکھو گی۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ لمحہ آ جائے تو میری ماں کے پاس جانا اور انہیں میری روپوشی کا راز بتا دینا۔ میں نرسنگا کے پاس جا رہا ہوں، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ میری ماں کو قتل کر دیتا۔ نرسنگا کی یہی شرط تھی۔ شکنتلا کے دل و دماغ ایک بار پھر شدید زلزلے کی زد میں آ گئے۔ دیوداسی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کامران تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ رخصت کے بعد بہت دیر تک دیوداسی کو کامران کے الفاظ کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے کہا تھا، شکنتلا اپنا دروازہ بند کر لینا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔